جلندھر میں پیدا ہونے والے طارق عزیز نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا اور 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو وہ وہاں پر کام کرنے والی اولین شخصیات میں سے ایک تھے۔ طارق عزیز نے پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی نشریات کی میزبانی بھی کی۔ انہیں اصل شہرت پاکستان ٹیلی ویژن پر 1975 میں شروع ہونے والے پروگرام نیلام گھر سے ملی۔ نیلام گھر کو بعد ازاں بزم طارق عزیز کا نام ہی دے دیا گیا۔ طارق عزیز نے ریڈیو اور ٹی وی کے علاوہ فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں سالگرہ، قسم اس وقت کی اور ہار گیا انسان شامل ہیں۔ بڑی ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی تھے۔ حکومت پاکستان نے طارق عزیز کی خدمات کے صلے میں انہیں 1992 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ طارق عزیز نے سیاست کے میدان میں بھی خوب زور آزمائی کی۔ زمانہ طالب علمی میں وہ لیفٹ ونگ سے منسلک ہوئے اور پیپلز پارٹی کے پرزور حامی تھے، اور پھر ان کے خیالات بدلے۔ 1997 میں وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، اور ایک مزے کی بات، اچنبے کی بات، جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے حیرانی کی بات کہ 1997 میں وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو شکست دے کر رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ پھر نون لیگ کی حمایت میں اتنا آگے بڑھے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا۔ سپریم کورٹ حملہ کیس جو ہوا اس میں طارق عزیز نامزد ہوئے اور پھر انہیں سزا بھی ہوئی، اور اس کے بعد سیاست سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے اسے خیر بات کہہ دیا۔ کچھ سال قبل سن 2016 میں غالباً لاہور ایئرپورٹ کے سی اے پی لانچ میں اپنی فلائٹ کے انتظار میں تھا۔ مجھے کراچی جانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور اخبار کا مطالعہ کر رہا ہے۔ وہ طارق عزیز صاحب تھے۔ میں اٹھا، ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو ویسا ہی ان کے لہجے میں کہا، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید مہدی بخاری کا سلام پہنچے۔ مزاحیہ انداز میں کہا، ہنسے، بڑی خوش اخلاقی سے ملے، پاس بٹھایا۔ وقت انفارچونیٹلی کم تھا، ان کی فلائٹ اناؤنس ہو گئی اور وہ مجھ سے معذرت کر کے چلے گئے کہ وقت کم ہے ورنہ لمبی طویل نشست ہوتی، اور اس کی وجہ وہ مجھے کہنے لگے، یار آج تک میں میری شاعری تو کسی نے گھر نہیں کی تھی۔ جی ہاں، سن 2020 میں وہ دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان بند ہو گئے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ طارق عزیز کی زندگی کا ایک پہلو ان کی پنجابی شاعری بھی ہے، جو لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں آ سکی جو اس کا حق بنتا ہے۔ ان کی پنجابی نظموں کی کتاب ہمزاد دا دکھ ہے، جس کو آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کیا کمال شاعری ہے، کیا منفرد انداز ہے۔ آپ کو ان کی کتاب سے اپنی پسند کی 2 نظمیں سناؤں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ کتاب اب نایاب ہو چکی، بہت مشکل سے ملتی ہے، میں نے بھی پتہ نہیں کب کی سنبھال کے رکھی ہوئی، لیکن طارق عزیز کی بات مجھے آج تک یاد ہے کہ یار میرے نال آج تک کسی نے شاعری تے نہیں گل نہیں کی تھی۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک ایسا خوبصورت پہلو تھا جو اتنا نمایاں نہیں ہو سکا۔ بڑھتے ہیں ہمزاد دا دکھ کی جانب، اور ان کی جو نظم میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کا عنوان بھی کتاب کا ٹائٹل ہے، ہمزاد دا دکھ۔ پچھلی راتی تیز ہوا سارے شہر وچ پھردی رہی، زہری قہر دا کوئی وظیفہ چاراں پاسے کردی رہی، میں تے بوہا بند ہی رکھیا اپنے پورے زور نال، پتہ نہیں کی بیتی ہوئے میرے جہے کسے ہور نال۔ اور ان کی ایک نظم جس کا عنوان جو میری سب سے فیورٹ، سب سے زیادہ پسندیدہ ان کے کلام میں، اور اس کا عنوان ہے حل من ناصر ینصرنا۔ عنوان کربلا میں امام حسین کا بلند ہوتا استغاثہ، جس کا اردو میں مطلب ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ دور دراز دے سفر بھی مینوں، تھک جان دا جبر بھی مینوں، بے خبراں دی خبر بھی مینوں، سچ دی زیر زبر بھی مینوں، چپ دی کالی قبر بھی مینوں، اے کربل دا دے سے مولا، دے حسین دا صبر بھی مینوں۔ امید ہے آپ کو طارق عزیز کا یہ تعارف اچھا لگا ہوگا۔ اگلی نشست میں کسی اور شاعر یا مصنف کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش رہیں، خدا حافظ۔